ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلماء ملته وأوليائه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، خالق کائنات کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا، اور ہم کو پیدا ہونے کا فقر عظیم عطا فرمایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خدا بندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ آج عید المؤمنین کے مبارک موقع پر ہم گنہگاروں کو اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، یہ ماہ مبارک ذو الحجہ کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ حج کے مہینے کے نام سے ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اور یہ مہینہ حرمت والا مہینہ بھی ہے،
یعنی اس مہینے کے اندر جنگ و جدال، جہاد، یہ تمام چیزوں سے اس مہینے کے اندر منع کیا گیا ہے۔ اور اس ماہ مبارک جو ہمارے سامنے آیا ہے، اپنے دامن میں بڑی رحمتیں برکتیں لیے ہوئے آیا ہے۔ حق تبارک و تعالی کلام مقدس میں قسم کھا کر ارشاد فرما رہا ہے والفجر، اور فجر کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ فجر کی قسم سے مراد کون سی فجر ہے؟ کیا ہر دن کی فجر ہے یا خاص طور پر کچھ دن کی فجر مراد ہے؟ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو مفسرین اکرام جو بیان فرماتے ہیں، فجر سے مراد، بعض مفسرین بیان فرماتے ہیں روزانہ جو فجر ہوتی ہے وہ مراد یہاں پر ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ڈیوٹی تبدیل کرنے کا وقت ہوتا ہے، ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ اور جب وہ فرشتے آتے ہیں تو یہ فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب یہ فرشتے آتے ہیں تو عصر کی نماز کے بعد پھر ان کی ڈیوٹی بدلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اس وقت فجر کی نماز کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ بعض مفسرین اکرام اور اکثر مفسرین اکرام یہ بیان فرماتے ہیں یہاں پر فجر سے مراد خاص طور پر وہ فجر مراد ہے جو یوم عرفہ کے دن حجاج کرام نماز پڑھ کے عرفہ کو نکلتے ہیں، وہ مراد یہاں پر ہے۔ یعنی عرفہ ایک ایسا مقام ہے، حجاج کرام اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس دن اس مقام پر اگر وہ پہنچ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حج کو مکمل کر دیتا ہے، ان کا حج ہو جاتا ہے۔ اور اگر عرفہ میں اگر کچھ دیر کے لیے بھی اگر نہ ٹھہرا جائے تو سمجھو ان کا حج ہی نہیں ہوتا۔ اور حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عرفے کے دن مینا سے جب نکلتے ہیں حجاج کرام، عرفے کے مقام کو پہنچتے ہیں، رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، گڑ گڑا کر مولا کی بارگاہ میں معافی چاہتے ہیں، اور اپنے جو کچھ بھی زندگی کے اندر گناہ ہو چکے ہیں بندہ نادم ہو کر شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، حضور علیہ السلام بشارت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو ایسا پاک کر دیتا ہے کہ جیسا کہ ابھی وہ بندہ ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر تشریف لایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ عرفے کی وجہ سے، وہاں کی برکتوں کی وجہ سے، وہاں کی فضیلتوں کی وجہ سے، اور وہاں بندے کا جانا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کا کرم ایسا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس حاجی کے سارے گناہ کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔
تو اتنا بڑا کرم پروردگار عالم کا ہوتا ہے، تو اسی لیے فجر سے مراد مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں جب حجاج کرام نماز فجر پڑھ کے عرفے کو نکلتے ہیں تو وہ یہاں پر مراد لیا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہا ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور 10 راتوں کی قسم۔ اب یہ 10 رات کون سے ہے؟ ہم جس کو سمجھتے ہیں کیا وہ رات ہے یا شریعت نے کچھ تعین کیا ہے؟ شریعت نے کچھ تعین کیا ہے تو وہ تعین کیا ہے؟ یعنی وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ 10 راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ 10 راتوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ قسم کھانے کی وجہ بھی کیا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قسم ہر چیز کی نہیں کھائی جاتی۔ قسم جس چیز کی بھی کھائی جاتی ہے وہ چیز کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے، وہ عظمت والی چیز ہوتی ہے، وہ برکت والی چیز ہوتی ہے، اور وہ اہمیت والی چیز ہوتی ہے۔ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس چیز کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اور قسم کھانے والا کون ہے؟ پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے۔ اب جب پروردگار عالم قسم کھا رہا ہے تو وہ راتوں کی کتنی بڑی اہمیت ہے آپ اندازہ لگائے، وہ راتوں کی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فضیلت ہے اندازہ لگائے۔ تو وہ رات کون سے ہیں جن کی قسم پروردگار عالم کھا رہا ہے اور امت کو بتا رہا ہے وہ راتیں اور راتوں کی طرح نہیں ہے، وہ راتیں رب کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ راتیں ہیں، فضیلتوں والی راتیں ہیں، عظمتوں والی راتیں ہیں۔ تو وہ راتیں کون سی ہیں؟ تو مفسرین اکرام بیان فرماتے ہیں وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ذی الحجہ کی 10 راتیں یہاں پر مراد ہے۔ جو راتیں چل رہی ہیں ذی الحجہ کی عید تک جتنی راتیں آئیں گے 10 راتیں، یہ راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا رہا ہے۔ تو اب یہ رات معمولی رات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جن کی قسم مولا کھا رہا ہو تو وہ راتیں اور راتوں کی طرح نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر ہر رات ہر دن ایک جیسا نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وقت پہ سورج نکلتا ہے، وقت پر سورج ڈوب جاتا ہے، رات ہو جاتی ہے، دن اسی طرح سے ہوتا ہے، تو اس میں فرق کیا ہے؟ سورج کا نکلنا سورج کا ڈوبنا اس پر نظر نہیں، رات کی تاریکی چھا جانا دن کا اجالا آ جانا اس پر نظر نہیں، پھر نظر اس پر ہے حضور علیہ السلام جو اشارہ دے رہے ہیں اسلام کے اندر جو راتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر رات کو ایک جیسی نہیں رکھا، تو کس لحاظ سے؟ فضیلت کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے، رتبے کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک رات کو دوسری رات کی طرح نہیں رکھا۔ اسی طرح سے دنوں کا معاملہ بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کو دوسرے دن کے برابر نہیں رکھا۔ دن میں سورج طلوع ہونے والا وہی سورج ہے، وہی ڈوبنے والا سورج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن کو دوسرے دن پر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمایا۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آج جس دن کے اندر ہم داخل ہے یوم الجمعہ، یہ دن کیا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے، سید ہے یعنی سردار ہے۔ یہ دن ہفتے کی طرح نہیں، ہفتے کے برابر نہیں، اتوار کی طرح نہیں، یہ دن کیا ہے؟ سارے دنوں کا سردار ہے۔ ہفتے میں جو 8 دن آتے ہیں ان دنوں کا یہ سردار ہے،
تو یہ دن جب دوسرے دنوں کے برابر نہیں ہے تو اسی طرح سے اسلام کے اندر ہر رات ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے، ہر دن ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دنوں کی فضیلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ذکر کیا، اس کا مقام الگ ہے، اسی طرح سے راتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں رکھا، بعض راتوں کی فضیلت، اس کا مقام، اس کا مرتبہ سب سے الگ ہے، سب سے جدا ہے۔ اور وہ جدا کیا ہے؟ اور وہ جدا کیا ہے؟ تو یہ راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ کیا فضیلت ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی ہے؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے معزز سامعین کرام، عزیزان محترم۔ اس کو سمجھنے کے لیے قرآن اور احادیث کی گہرائیوں پر جاتے ہیں، احادیث پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ پر جب تک ہم غور نہیں کریں گے یہ دنوں کا مقام ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ راتوں کا مقام ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم باقیہ راتوں باقیہ دنوں کی طرح ہم اس کو سمجھ بیٹھیں گے، اسی طرح سے گزار دیں گے۔ یاد رکھیں عزیزان محترم، جامع ترمذی شریف کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں میں یعنی ذی الحجہ کے دنوں میں بندہ مومن جو اعمال کرتا ہے وہ بندہ مومن کا اعمال کرنا بقیہ دنوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فضیلت کو رکھ دیا ہے۔ عمل وہی ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیر و خیرات ہو، دیگر عبادتیں ہو، عمل تو وہی ہے، الگ سے کچھ عمل آسمان سے نظر اترنے والا تو اب نہیں ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمائے آج سے تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، دین تو مکمل ہو گیا، عبادتیں وہی ہے، ریاضتیں وہی ہے، مجاہدات وہی ہے، ذکر و اذکار وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، لیکن حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں جو بندہ مومن ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو اعمال کرے گا بقیہ دنوں میں جو اعمال کرے گا اس سے بڑھ کر ان دنوں میں عمل کرنے کی فضیلت رکھ دی گئی ہے۔ تو ان دنوں میں سبحان اللہ کہنا اللہ کو ایسا پسندیدہ ہے، بقیہ دنوں میں کہنے سے بھی بڑھ کر پسندیدہ ہے۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں، میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ بندہ مومن درود پاک کا ورد کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اللہ کے کلام کو پڑھ رہا ہے، نوافل کی کثرت کر رہا ہے، عمر خضا کی نمازیں پڑھ رہا ہے یا دیگر عبادتیں کر رہا ہے، راتوں میں قیام کر رہا ہے، خیر و خیرات میں زیادتی کر رہا ہے، تو وہ بندے کا وہ عمل وہ تمام عمل پر بھاری ہو جائے گا۔ وہ بقیہ دنوں میں جو کیا کرتا تھا اس کا عمل، اس کا وزن، اس کا رتبہ، اس کا مقام، اس کا مرتبہ بقیہ دنوں کے مقابل میں اس عمل کا مقام و مرتبہ اعلیٰ ہو جائے گا۔ عمل تو وہی ہے لیکن دنوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کرم ایسا کر رہا ہے اس کا مقام سب سے اعلیٰ کر رہا ہے۔ تو اندازہ لگائے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے جو محبت اللہ کو ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں سے محبت ہونے کی وجہ سے ایسے آفرز دیتے رہتا ہے تاکہ بندے لوٹ لے، تاکہ بندے میرے قریب ہو جائے، آخرت کا توشہ کما لے، آخرت کو سنبھال لے، آخرت درست کر لے، یہاں جو نعمتیں میں انہیں دینے والا ہوں اس کو لوٹ لے، دنیا میں بھیجا ہوں اس لیے ہے وہ آخرت کو لوٹ لے، آخرت کی کمائی کما لے، آخرت کو سدھار لے۔ اور جب میں بندوں کو دنیا میں بھیجا ہوں تو میں پروردگار عالم ہوں، بندوں کو دنیا میں بھیجنے والا بھی میں ہوں، دنیا
دنیا سے اٹھانے والا بھی میں ہوں، سب کچھ میں ہی ہوں، تو میں اپنے بندوں پر رحم کیوں نہ کروں، میں اپنے بندوں پر فضل کیوں نہ کروں، میں اپنے بندوں پر مہربانی کیوں نہ کروں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو کیا کرتا ہے، وقفہ در وقفہ اللہ تعالیٰ ایسے ایسے آفرز دیتے رہتا ہے تاکہ بندے میرے آفرز کا مکمل فائدہ اٹھائے، میری طرف سے جو انعامات انہیں ہوتے ہیں اس کا مکمل فائدہ اٹھائے۔ تو اب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں نہیں اٹھا رہے ہیں، ہم اور آپ کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ معزز سامعین اکرام، اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے، افضل الایام کہا گیا، یہ دنوں میں سب سے فضیلتوں والے افضل دن ہے۔ اب کتنے افضل دن ہے، کتنے مبارک دن ہے، کتنے معتبر دن ہے، دیگر روایتوں میں اس کی بھی وضاحت کی گئی ہے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے افضل دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بنا دیا، ان دنوں میں اگر کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ایک روزہ، جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، وہ بندے مومن کا ایک روزہ ایک سال کے برابر، روزے کے برابر اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ 9 دنوں کے جو روزے ہیں بہت بڑی فضیلت یہ رکھتے ہیں، اور یاد رکھیں یہ روزے فرض نہیں ہے، رمضان کے روزے ہی امت محمدیہ پر فرض ہے۔ وہ ایک روزہ بھی اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے گا، اس کی قضا اس پر لازم ہے، اس کو قضا وہ کرنا چاہیے۔ اس کے مسائل اور اس کے تمام چیزیں آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن وہ روزے کیا تھے؟ فرض تھے۔ اس کے روزے فرض نہیں ہے، لیکن بندہ مومن نہیں رکھے گا، اللہ کی بارگاہ میں پوچھ نہیں ہوگی، اور اگر رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے بھی محروم نہیں کرے گا۔ جو ثواب کا اس نے وعدہ کیا، جو ثواب کی بشارت حضور علیہ السلام اپنی زبان مبارک سے دے رہے ہیں، وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ اس بندے مومن کو ثواب عطا فرما دے گا۔ وہ ثواب کیا ہے؟ ایک روزہ بندہ اگر رکھے گا، اللہ تعالیٰ وہ ایک روزے کے بدلے میں سال بھر روزہ رکھنے کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب 9 دن اگر کوئی مکمل روزے رکھ رہا ہے تو آپ حساب کرتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے اجر و ثواب سے مالا مال کر رہا ہے۔ اور 90 کا روزہ جس کو ہم عرفہ کہتے ہیں، یعنی اب آئندہ جمعے کو جو روزہ آ رہا ہے، یوم عرفہ کا دن ہے، عرفے کی روزے کی فضیلت خاص طور پر الگ سے ذکر کی گئی۔ جو بندہ عرفے کا روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جو بھی انسان سے لغزشیں ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کچھ گناہ اگر اس سے ہو گئے اور وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھنے والے ہو، حقوق العباد سے نہیں، یعنی بندوں کے حقوق سے نہیں۔ بندوں کے حقوق سے کیا ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کو بلا وجہ گالی دے دیا، زبان چلا دیا، ہاتھ اٹھا دیا، اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اگر بندے مومن کے پاس اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں، کوئی سے اپنے ملازمین پر ظلم کر دیا، اپنے پاس کام و کاج کرنے والوں پر ظلم کر دیا، ان کے دلوں کو دکھا دیا، بلا وجہ ان کو ستایا، پریشان کیا، تو یہ بندوں سے جتنے بھی تعلقات والے معاملات ہیں، یہ معاملات کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ حقوق اللہ سے مراد اگر کوئی معاملات ہو تو وہ حقوق اللہ سے مراد جب بھی اس سے اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کچھ گناہ ہو جائے، کچھ لغزشیں ہو جائے، کوتاہیاں ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ کتنے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور یہاں پر گناہوں سے مراد کون سے گناہ مراد ہے، اس پر بھی محدثین کرام وضاحت کرتے ہیں۔ یہاں پر گناہ سے مراد کون سے گناہ مراد ہے؟ کیا ایک شراب پینے والا شراب پی رہا ہے تو کیا 2 سال میں جتنی مرتبہ وہ شراب پیا کیا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے؟
چوری کرنے والا، ڈاکہ زنی کرنے والا، حرام کا مال کمانے والا، یہ جتنی چیزیں ان بڑے بڑے گناہ ہیں، اگر کوئی انسان بڑے گناہوں میں ملوث ہو تو یہ بڑے گناہ ہیں، کیا 2 سال کے اس کے معاف ہو جائیں گے؟ تو محدثین اکرام بیان فرماتے ہیں بڑے گناہ یہاں پر مراد نہیں ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے گناہ مراد ہیں۔ انسان سے اگر جو بھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب بڑے گناہ جب ہے تو وہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ تو وہ بڑے گناہوں سے انسان سچے دل سے توبہ کرنا، ان گناہوں کو چھوڑ دینا، ان گناہوں سے توبہ استغفار کرنا، پھر کبھی وہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھنا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرے گا، توبہ کرے گا، استغفار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا سمجھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے گا، پروردگار عالم اس کے وہ گناہ کو بھی معاف فرماتا ہے۔ لیکن اس کے لیے لازم کیا ہے؟ توبہ لازم ہے اس کے لیے، بغیر توبہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے وہ گناہ کو معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ کوئی ادا پسند آ جائے تو اس کے صدقے میں اسے بخش دے، یہ الگ بات ہے، لیکن اصول کیا ہے؟ اصول تو یہی بیان ہوتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ ہو، گناہ کبیرہ بندے سے ہو جائے تو اس پر توبہ استغفار اس کے لیے لازم ہے۔ صغیرہ گناہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ہمارے لیے پروردگار عالم بھیجتا ہے تاکہ بندے اس سے فائدہ حاصل کریں۔ تو عرفے کا روزہ اتنی بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو دنوں میں عمل کرنے والوں کی فضیلت کو بیان فرمائے، پھر اس کے بعد ان دنوں میں روزہ رکھنے والوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ ایک روزہ رکھے گا تو 1 سال کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے گا۔ یہ کوئی معمولی بات ہے عزیزان محترم، ذرا غور کریں، آسانی کے ساتھ ہم سن رہے ہیں، اے سی میں بیٹھ کر ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر ہم آسانی کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اگر کوئی ذرا اس پر تھوڑا توجہ دے کر غور کرے، کوئی بندہ لگاتار 1 سال روزہ اگر رکھے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ 1 سال روزہ رکھنا کیا معمولی بات ہے؟ 1 سال رمضان المبارک کے جب 1 مہینہ روزے رہتے ہیں تو الحمدللہ خوش ہونے والے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب 29 کا جب معاملہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد اکثر لوگوں کو ہم نے دونوں طبقات میں دیکھا۔ کل کا روزہ ہو تو بہتر کہنے والے کچھ ہوتے ہیں، بس اب بہت کچھ کما لیے، کل عید ہو جائے تو بہتر کہنے والوں کو بھی ہم نے دیکھا۔ یہ ہماری حالت ہوتی ہے۔ تو لگاتار 1 سال روزے رکھنا کوئی معمولی بات ہے؟ معمولی بات نہیں ہے۔ ہر دن سحر کرنا، دن بھر فاقہ کشی اختیار کرنا، وہ اللہ والے تھے، وہ اللہ والوں کو تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن ہم جیسے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، اللہ والے تو وہ اپنی مرضی کو، اپنی سب کچھ کو فنا کر دیتے ہیں، مولا کی بس انہیں کوئی دشواری، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی انہیں نہیں ہوتی، بس ہر آن ہر گھڑی وہ مولا ہمارا خوش ہو جائے، مولا کی لذتوں میں وہ گم ہوتے ہیں۔ ایسے اللہ والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہم جیسے گنہگاروں کی بات کر رہا ہوں۔ تو 1 سال لگاتار روزے رکھنا کتنا مصیبت ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روزہ رکھ رہا ہے بندہ 1 سال کے برابر ثواب دے رہا ہے، اور یہ فرض بھی نہیں، یہ بندے رکھیں گے تو اتنا ثواب نہیں، رکھیں گے تو گنہگار بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اختیار دیا، لیکن عقل مند انسان کیا کرتے ہیں؟ ان دنوں کے فائدے کو اٹھا لیتے ہیں، تاکہ مجھے اکیلا جانا ہے، اکیلے قبر میں سونا ہے، سارے رشتے ناتے سب ختم ہو جائیں گے، سب منہ پر مٹی ڈال کر چلے جائیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، مجھے اکیلے تنہا اس میں جانا ہے، تو مجھے اس کی تیاری کرنا ہے۔ عقل مند انسان اس کو غور و فکر کرتے ہوئے ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آفرز ہوتے ہیں اس کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں، یہ تو دن میں عبادتیں کرنے، دن میں روزہ رکھنے کی فضیلت، پھر یوم عرفہ کی فضیلت تھی۔ اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں،
اسی طرح سے یہ 10 راتوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائی ہے، یہ 10 راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کرے گا، جاگے گا، اللہ قیام کرے گا، یعنی رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، توبہ استغفار کرے گا، اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے، نوافل کی کثرت کرتے ہوئے، یا عمر قضا کی نمازیں پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے رات بھر گزار دے گا، رات بھر قیام کرے گا، عبادت کرے گا، گزار دے گا۔ اب حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جامع ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں جاگنے والے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ شب قدر میں جاگ کر عبادت کرنے والے کو جو فضیلت ہے، وہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم، اندازہ لگائے ہم کب سے تلاش ہوتی ہے شب قدر کی، شب قدر کیوں تلاش ہوتی ہے؟ شب قدر مل جائے 1000 مہینوں کا ثواب ہم کو مل جائے گا، اس سے بھی بڑھ کر ہم کو ثواب مل جائے گا، یہ تڑپ ہوتی ہے، ایسی مقدس رات ہے، ہم کو وہ حصہ مل جائے، وہ ہمارے مقدر میں آ جائے تاکہ ہم کو اس کی تمام فضیلتیں مل جائیں گے، 1000 مہینوں سے زیادہ ہم کو فضیلت مل جائے گی، کیونکہ اللہ کا کلام کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر فضیلت اس کو مل جائے گی، اور جو فضیلت رات میں جاگے گا، عبادت کرے گا، تو جو ثواب اس کو ملنے والا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ذی الحجہ کی راتوں میں اگر کوئی بندہ جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا، وہ ساری فضیلتوں کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو عطا فرمائے گا۔ شب قدر کی رات میں جاگنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو اندازہ لگائے اگر کوئی بندہ 10 راتیں جاگ رہا ہے، 10 راتیں عبادت کر رہا ہے، تو کتنا خوش نصیب بندہ ہے وہ، کتنی شب قدر کی راتوں کا ثواب اس نے پا لیا۔ غور کریں عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے رب سے میں قریب ہو جاؤں، میرا پروردگار مجھے تمام بندوں سے ہٹا کر مجھے خاص بندوں میں شمار کر لے، یہ جو تڑپ ہوتے ہوئے انسان جو عمل کرتا ہے، تو یہ نہیں معلوم انسان کا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ حال ہی میں آپ نے واقعہ دیکھا، حج کو جانے سے روک دیا گیا، وائرل ہے، بالکل مشہور ہے، جہاز جا رہا ہے، پرابلم آ کر پھر نیچے آ گیا، پھر گیا، پھر نیچے آ گیا، چلانے والا یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اب تک وہ شخص نہیں آئے گا تو یہ پلین جانے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حج پر لے جانا چاہا، رب کائنات یہ بیان کر رہا ہے، یہ اس اپنی قدرت کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو ہم جسے اپنے در پر بلانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت بھی اگر روکنا چاہے تو نہیں روک سکتی، ہم اس کا ایسا انتظام کر دیتے ہیں۔ ایک تو خدا کی قدرت سمجھ میں آ رہی ہے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو حج پر جانا کینسل ہو گیا تو وہ واپس آ گئے، لیکن اس بندے کے اندر کون سی طلب تھی، اس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی اس کے اندر کی ادا پسند آ گئی، کون سے اس کے اندر ایسا عمل، ایسا اخلاص تھا ہوگا جو اللہ کو ایسا پسند آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے میں اس کو حج کو جانے سے جو چیزیں روک رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان روکنے والوں کو تمام کے تمام ان کے ذہنوں میں ڈال دیا، جب تک یہ نہیں آئے گا تو ہمارا جہاز اڑنے والا نہیں ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے ذہنوں میں ڈال کر اللہ تعالیٰ کیسا انتظام کر دیا اور کیسے اپنے در پر بلا لیا، نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ گئی۔ اسی لیے ہم کو ہر آن ہر گھڑی ہمارے دلوں میں رب کی رضا کے لیے ہر عمل کو کرتے چلے جانا چاہیے۔
رب اگر ہمارے اعمال سے ایک عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے، وہ عمل ایسا بھاری ہو جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اس کی وجہ سے ہم بخشے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں، رب کائنات جو کلام اللہ نے قسم کھایا، حضور علیہ السلام جو فضیلتیں بیان کر رہی ہیں، تو یہ 10 راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کھا کر اس کی فضیلت ہمارے سامنے اجاگر کر رہا ہے۔ اور یہ دنوں میں بعض ایسے عمل بھی ہیں جو سال بھر اگر آپ کرنا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے۔ حج کے ایام ہیں، 5 دن چلے گئے، اس کے بعد سال بھر اگر کرنا چاہے تو کوئی کر سکے گا؟ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کے ایام رکھا ہے، 3 دن قربانی کے، اور وہ 3 دن سے ہٹ جائے، 3 دن اگر پار ہو جائے تو 4تھے دن اگر آپ قربانی کرنا چاہیں تو قربانی نہیں کر سکو گے۔ صدقہ ہو سکے گا، جانور کو صدقے کے طور پر کاٹا جا سکے گا، ایصال ثواب کے طور پر کاٹا جا سکے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی کے لیے صرف 3 دن مقرر ہے، وہ 3 دن کے اندر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ گے۔ قربانی کا معنی ہی یہ ہے، قربانی یہ قرب سے ماخوذ ہے۔ عربی کے اندر قرب کہتے ہیں تقرب کو کہتے ہیں، تقرب کہتے ہیں قریب ہونا۔ قربانی سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو موقع دے رہا ہے، قربانی کے ذریعے تم مولا کا قرب حاصل کرو، مولا تم کے قریب ہو جاؤ۔ اب یہ نہیں دیکھنا میں کہاں کا اس کا استطاعت رکھنے والا ہوں، میں استطاعت رکھنے والا نہیں ہوں، میں قرضوں میں مبتلا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، مت دیکھو۔ یہ ایسا ذریعہ ہے، شریعت کے اصول، شریعت کے قوانین، شریعت کے تمام چیزیں مسلمہ اصول آئے، لیکن بندے مومن قربانی میں آگے بڑھ کر قرض حسنہ بھی اگر لے کر اگر قربانی کر رہا ہے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے، وہ مولا کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کنجوسی ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ سال میں 1 مرتبہ ایسا موقع دے رہا ہے، بندے مومن کے اندر جذبات، ایمانی جذبات ایسے ابھرنا چاہیے، میں ضرور قربانی کروں گا۔ گھر کے اندر اگر کچھ فاقہ کچی بھی ہو تو چٹنی مرچی سے گزارا کر لوں گا، لیکن قربانی ضرور کروں گا، کیونکہ یہ ایسا ذریعہ ہے میرے مولا کے مجھے قریب کرنے والا ذریعہ ہے۔ تو یہ ارادہ کرے، یہ ارادہ کر کے قربانی میں آگے بڑھنا بھی ہم کو چاہیے، قربانی کرنا بھی چاہیے، اور دیگر اس سے متعلق تمام تفصیلات پھر انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ تو صرف آج کی اس جمعہ کی نشست میں نے چند باتیں اس ماہ کے 10 ذی الحجہ سے متعلق، یعنی یہ 10 دنوں سے متعلق کیا کیا باتیں ہیں، مختصر انداز میں آپ حضرات کے گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو، سننے والوں کو، ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ان دنوں کی تمام رحمتوں سے، برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، صحیح طور پر عبادتیں کرتے ہوئے تجھ کو راضی کرنے والے اعمال کر کے ان دنوں میں جو رحمتیں، برکتیں ہیں، وہ تمام کو ہم سب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔